اور دوسری وصیت اللہ کے نبی نے کی حقوق العباد، اور آج حقوق العباد کا معاملہ ہی سب سے خطرناک ہے۔ قیامت کے دن ہمیں حقوق العباد کا بدلہ چکانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگوں تمہیں قیامت کے لوگوں کا حق دینا پڑے گا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی جو جھگڑے ہوئے ہیں ان جانوروں سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری سے قیامت کے دن سینگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا کہ اس نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا ہے۔ جانوروں میں بھی قصاص ہوگا، اور جانتے ہو جانوروں سے جب اللہ تعالیٰ قصاص لے لے گا تو سارے جانوروں سے جب بدلہ لے لیا جائے گا ان کے آپس کے ظلم و ستم کا، تو اللہ جانوروں سے کہے گا کونو ترابا، اے جانوروں تم مٹی ہو جاؤ، تو سب مٹی ہو جائیں گے۔ سارے جتنے جانور ہیں بکری بکرا بھیڑی بھیڑا کتا کتیا سب مٹی بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے سب۔ اور جب یہ منظر کافر دیکھے گا تو کافر کیا کہے گا؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، او لوگو ہم تم کو قیامت کے دن کو اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان یہ دیکھ لے گا کہ میں نے کیا آگے بڑھایا تھا، میں نے کیا کرتوت آگے بڑھایا تھا، میں نے کیا عمل آگے کے لیے بڑھایا تھا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا اے اللہ کاش میں بھی جانور ہوتا تو آج تم مجھ سے کہہ دیتا مٹی ہو جا اور میں مٹی ہو جاتا۔ اے اللہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا تو آج میرا حساب و کتاب نہ ہوا ہوتا۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا کہ حقوق العباد کا میٹر کتنا خطرناک ہے۔ دنیا میں سلجھا لو میرے بھائی، دنیا میں حل کر لو۔ کسی کے ساتھ اگر بے ایمانی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں پاور ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہم اچھے وکیل کو خرید کر کے جج کو پیسہ دے کر کے پولیس والوں سے بات کر کے اپنی سیٹنگ کر لیں، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں، مگر کان کھول کر کے سن لو اگر ہم نے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو جب تم میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر کے آتے ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی بات چیت کرنے میں بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور جو بیچارہ صحیح میں اس کے خلاف فیصلہ دے دوں۔ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں نے جس کے حق میں فیصلہ کر دیا اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا، آپ نے فرمایا انی قضیت لہ بقطعۃ من النار، جس کو میں غلط طریقے سے اس کا حق نہیں ہے اور وہ زمین کا ٹکڑا لے رہا ہے، میں زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ دے رہا ہوں، وہ جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے۔ ناجائز طریقے سے جو زمین کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں وہ زمین نہیں حاصل کر رہے ہیں، وہ جہنم کا ٹکڑا حاصل کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت، ایک ہمارے ہاتھ کے پنجے کا جو ناپ ہے، ایک بالشت اگر کسی کی زمین آپ نے ہڑپ لی، ایک بتا زمین آپ نے کسی دوسرے کی ہڑپ لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض، ایک بالشت زمین اگر کسی نے ہڑپ لی طوق من سبع ارضین یوم القیامہ، اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ کسی کی زمین ہڑپنا، کسی کا مال ہڑپنا، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا، یہ سب حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے میرے بھائی، اور اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعیدیں اس سلسلے میں آئی۔ آج حقوق اللہ پر تو بہت محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہونی بھی چاہیے۔ نماز کی طرف لوگ آ جاتے ہیں، پیسہ ہوتا حج کر لیتے، عمرہ کر لیتے، مگر حقوق العباد کے معاملے میں بڑی لاپرواہی ہے۔ امام سفیان ثوری کہا کرتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں جاؤ کہ تم نے 70 گناہ ایسے کیے جن کا تعلق تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، 70 گناہ ایسے کر کے گئے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اللہ کے حقوق سے ہے، اور 30 گناہ ایسے کر کے گئے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو تم بہت بڑے خطرے میں ہو۔ جو حقوق العباد والے گناہ لے کر کے گئے ہو اس کا خطرہ زیادہ ہے میرے بھائی۔